تو یہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ محمد بن قاسم کو جو سزا دی گئی ان کے کوئی کرتوت نہیں تھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بلکہ یہ سلیمان بن عبد الملک کی ناراضگی تھی اپنے بھائی ولید بن عبد الملک کے ساتھ، کیونکہ ولید نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد مقرر کرنا چاہا تھا۔ سلیمان نے بدلہ لیا کہ جو بھی آدمی حجاج بن یوسف کے قریب تھے یا اس کے عملدار تھے ان کو سزائیں دی۔ موسیٰ بن نصیر کو گرفتار کر لیا گیا، جو اسپین کا فاتح ہے، قتیبہ بن مسلم جس نے یعنی کہ فتح کیا تھا سمرقند کو، بخارا کو، افغانستان سے ہوتا ہوا وہ پہنچا ہے چین کی سرحد تک، اسے قتل کر دیا گیا، اور فاتح سندھ اور ہند محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے اذیتیں دے کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ سارے سیاسی نقطہ نگاہ تھے ان کے، یہ باہمی ان کی رنجش تھی، سیاسی چکر تھے، کوئی قصور نہیں تھا محمد بن قاسم کا، جس طرح موسیٰ بن نصیر اور قتیبہ بن مسلم کا قصور نہیں تھا۔ تو اللہ کے بندوں تم الزام لگاتے ہیں، اس آدمی نے کیا کیا ترقیاں دی ہیں ہمیں۔ آج جس ملک کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ مسلمانوں نے حملہ کیا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر، لیکن ایک جو حکومت قائم ہوئی ہے، اسلام غالب ہوا ہے، مسلمان غالب ہوئے ہیں، وہ محمد بن قاسم کے دور کے بعد۔ اور مسلمانوں نے کیوں حملہ کیا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ایران سے مسلمانوں کا ٹکراؤ تھا، اور ایران کی فوج کے اندر سندھ کے لوگوں نے شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف وہ لڑے تھے۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے، میرے سامنے تاریخ رکھی ہوئی ہے، یہ تاریخ سندھ اعجاز القدوسی صاحب نے لکھی ہے 3 جلدوں کے اندر۔ انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے کہ ایرانی فوج کے اندر سندھ کے لوگ شامل تھے۔ اب مسلمانوں کے لیے بالکل ایک جواز بنتا ہے کہ آپ کے دشمن کے ساتھ کوئی تعاون کرے تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ وہاں حملہ کر دیں۔ کیا امریکہ نے جاپان پر حملہ نہیں کیا تھا؟ حالانکہ جاپان جو تھا وہ جرمنی کا کہنا چاہیے کہ ایک حلیف تھا، اس کی وجہ سے حملہ ہوا۔ تو سندھ کے لوگوں نے ایران کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی ہے، جنگ نہاوند کے اندر بھی شامل ہوئے ہیں۔ اٹھا کر دیکھ لیجیے تاریخ طبری، اور مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ وہ یعنی کہ وہاں حملہ کریں، بلکہ اسلام نے تو جہاد کا جو تصور دیا صرف وہ دفاعی نہیں بلکہ اقدامی بھی ہے، اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کلمہ کو مسلمان پر جہاد فرض ہے، یہ نہیں کہ دولت کے لیے بلکہ اللہ کی توحید کے لیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کس قدر محمد بن قاسم کے اثرات تھے۔ یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے فتح البلدان بناظری کی، 262 نمبر اس کا صفحہ، وہ لکھتے ہیں فبقا اہل الہند علی محمد وصوروہ بالقیر، کہ جب محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے لے جایا گیا تو اہل ہند رو پڑے۔ انہوں نے کیرج، جسے کیرا بھی کہا جاتا ہے اور جو کہ کھیڑا کا شہر بھی کہا جاتا ہے ہندوستان کے اندر، وہاں محمد بن قاسم کی تصویر لگائی گئی، محمد بن قاسم کی تصویر لگائی گئی اور لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ اس قدر یعنی کہ محمد بن قاسم کے اثرات تھے سندھ کے لوگوں پر۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہاں جب حملہ ہوا ہے تو حجاج بلکہ جو راجہ داہر ہیں لوگ ان سے بیزار تھے، کیونکہ اس کا والد جو تھا چچ وہ غاصب تھا۔ کئی کتابوں کے حوالے انشاءاللہ میری اگلی جو قسط آئے گی محمد بن قاسم کے بارے میں کیا خیالات ہندو رائٹرز کے، انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اس کے اندر ہندو رائٹرز نے بھی لکھا ہے کہ چچ جو تھا وہ غاصب تھا، اس نے رائے ساسی کی حکومت پر قبضہ کیا سازشوں کے ذریعے۔ اسی وجہ سے محمد بن قاسم نے جب حملہ کیا تو سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کا ساتھ دیا۔ اٹھا کر دیکھ لیجیے تمام تاریخ، محمد بن قاسم کا لوگوں نے ساتھ دیا ہے۔ یہاں بدھ مت کے جو پیروکار تھے، بلکہ اللہ اکبر، آپ دیکھیں رابرٹ بریفالٹ، ان کی کتاب میکنگ آف ہیومینٹی موجود ہے نیٹ پر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ عربوں کا سائنس پر بہت بڑا قرض ہے، یہاں تک کہ وہ لکھتے ہیں کہ خود سائنس اپنے وجود کے لیے عربوں کی احسان مند ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو تبدیلی آئی، علم کی تبدیلی، وہ لانے والے عرب ہیں۔ انسائکلو برٹانیکا لکھا ہے، ہر جگہ یہ لکھا ہوا، آپ دیکھیں تمام کتابوں کے اندر جو بھی دنیا کی مشہور کتابیں ہیں، چاہے وہ کتاب ایچ جی ویلز کی ہو، ول ڈیورانٹ کی ہو، مسلمانوں نے دنیا کے اندر وہ علمی روشنی دی، علم کی روشنی دی، جب یورپ اور امریکہ تاریکیوں کے اندر تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ
محمد بن قاسم رحمہ اللہ کا جو کردار ہے، آپ کسی صحیح سند سے اس کے کردار کے اندر کیڑے نہیں نکال سکتے۔ ایک چیز اور بیان کرتا چلوں کہ مرزا محمد علی نے یہ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کو ولید بن عبد الملک نے جیل میں ڈالا، لیکن آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ ولید بن عبد الملک جب فوت ہوا تو اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ عمر بن عبدالعزیز نے۔ تاریخ یعقوبی، تاریخ ابن خلدون، تاریخ طبری، الکامل ابن اسیر، انصاب الاشراف، البدایہ والنہایہ، ان تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ولید بن عبد الملک کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور آپ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے سارے حکمران جو تھے وہ اہل بیت کے خلاف تھے، حالانکہ اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے تاریخ یعقوبی کے اندر، علامہ یعقوبی شیعہ عالم ہے۔ 3 حوالے میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا حوالہ علامہ عباس قمی کا، ان کی کتاب ہے القنا والالقاب، وہ لکھتے ہیں کہ علامہ یعقوبی شیعہ تھے۔ آگاہ بزرگ تہرانی کی کتاب ہے الذریۃ الی تصانیف الشیعہ، وہ کہتے ہیں کہ یعقوبی شیعہ ہے۔ تیسرا حوالہ اعیان الشیعہ محسن امین کی، وہ بھی کہتے ہیں کہ علامہ یعقوبی شیعہ ہے۔ وہ علامہ یعقوبی لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر 519 نمبر صفحہ، یہ میرے سامنے موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدینے کا گورنر تھا ہشام بن اسماعیل، اس کو نظر بند کر دیا ولید بن عبد الملک نے، کس وجہ سے کہ اس نے آل رسول پر ظلم کیا تھا، آل رسول پر ظلم کیا تھا، اس وجہ سے ولید بن عبد الملک نے اس کو نظر بند کر دیا، معزول کر دیا، اور عمر بن عبدالعزیز کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا لیں۔ اور یہاں ہمارے یعنی کی طرف سے کیسے کیسے پروپیگنڈے ہوتے ہیں کہ سارے بنو امیہ کے لوگ جو ہے وہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ استغفر اللہ، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، وہ چیز بیان کرو جو ثابت ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث کوئی چیز بغیر دلیل کے پیش نہیں کرتے۔ یہ میں نے حوالے کچھ پیش کیے اس وجہ سے کہ آپ نے تاریخ سے کچھ حوالے پیش کیے ہیں، ورنہ اگر آپ آئیں گے اسناد پر تو کوئی ایک روایت آپ مجھے محمد بن قاسم کے خلاف نہیں دکھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ قرآن و سنت کا پیغام لے کر اٹھے ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔